بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے بہت سارے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں، بہت سارا سسٹم بے نقاب ہو رہا ہے، یہ نظام بے نقاب ہو رہا ہے، نظام کے اندر چھپے ہوئے کچھ لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں اور بڑے کھلے انداز میں بے نقاب ہو رہے ہیں۔ وہ جتنے مرضی اپنے پردے، اس نظام پہ جتنے مرضی پردے ڈال دیے جائیں، وہ پردے سارے کے سارے چاک ہو چکے ہیں اور پاکستان کے عوام بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کے عوام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے عوام بیلٹ مانگ رہے ہیں، ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں، ان کو گولی دی جا رہی ہے اور بہت زیادہ شور و غوغا کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ ایک پلاننگ کی جا رہی ہے۔ یہ جو کچھ ہوا، جو کچھ جلاؤ گھراؤ ہوا، اس کی بجائے اس کے کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور ان کے اصل ذمہ داروں کا پتہ لگایا جائے، وہ گلو بٹ کون تھے، یہ سارے کا سارا اسکرپٹ کس نے لکھا تھا، کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو گیا، یہ جلاؤ گھراؤ کیسے ہو گیا، کسی نے روکا کیوں نہیں، ہماری پولیس کدھر تھی، ہماری فورس کدھر تھی، ہماری رینجرز کدھر تھی، وہ سارے کدھر تھے، ہمارے جو ملٹری سیکورٹی ہے وہ کدھر تھی، وہ سب کو سب کس نے غائب کیا تھا اس سارے معاملات سے۔ لیکن ان ساری چیزوں پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، بلکہ ان حقائق کو چھپایا جا رہا ہے اور ہماری خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی اور ان کے گھروں میں گھس کر، ان کے بیڈ روم میں گھس کر جو کی گئی، ان کے ساتھ بے حرمتی ان کی گئی، ان کے سروں سے جو دوپٹے نوچے گئے ہیں، وہ سب کچھ ان سب پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ ان پہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ایک بالکل دوسری تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں دو مناظر ہیں۔ ایک مناظر آج ہم نے دیکھا ریڈ زون میں باقاعدہ طور پہ سرکار کی سرپرستی میں ڈنڈا بردار مسلح فورس جو ہے اس کو پورے کا پورا موقع دیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ کے غنڈہ گردی کرنے کا پورے کا پورا موقع فراہم کیا گیا۔ گیٹ بھی کھل گئے، دروازے بھی کھل گئے، سب کچھ کھل گیا، پولیس بھی ہٹ گئی، بلکہ ان کو راستہ دکھانے والے لوگ موجود تھے کہ آپ تشریف لائیں، ادھر آئیں، یہ ہے سپریم کورٹ، یہاں بیٹھے چیف جسٹس آف پاکستان، یہاں بیٹھے وہ آنریبل ججز جو آئین کی بالادستی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، جو فیصلے دے رہے ہیں۔ یہاں وہ 3 ججز بیٹھے ہیں جن کی بدولت، وہاں پہ یہ 3 ججز بیٹھے ہیں، 5 ججز بیٹھے ہیں جن کی بدولت یہ سارے کا سارا آج ہم اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور اس کی بدولت آج ہم وہ جو انہوں نے اختیار دیا تھا اس اختیار کا ہم غلط استعمال کر کے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بے عزت کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آئیں آپ آج انہی کے خلاف ہم بغاوت بلند کرتے ہیں، انہی کے خلاف انہی کو غدار ٹھہراتے ہیں۔ اور ساتھ ہی پارلیمنٹ ہاؤس تھا، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی یہی تقریریں ہو رہی تھیں، اور بجائے اس کے کہ سیدھے راستے پہ چلا جاتا، سیدھے راستے پہ نہیں چلا گیا، بلکہ وہ بالکل دوسری طرف اور ایک تصویر کا ہر ایک تصویر کا رخ جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ان ساری چیزوں کے معاملات حل ہو جائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا اس سے افواج پاکستان اور عوام ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے؟ کیونکہ آج کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ پہلے ذرا کور کمانڈرز کانفرنس کے اجلاس کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا، اور پریس ریلیز کے مطابق جو باتیں کی گئیں وہ انہوں نے کہا کہ جی کانفرنس فورم کی سیاسی شرپسندوں کی جانب سے کی گئی جلاؤ گھراؤ اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ سیاسی شرپسندوں کی، بالکل ٹھیک ہے جی، جلاؤ گھراؤ کی فوجی تنصیبات کی شدید ترین مذمت، درست، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کون لوگ تھے، اور وہ ساری فورس کدھر تھی، وہ ساری پولیس کدھر تھی، وہ ساری رینجرز کدھر تھی، وہ ملٹری سیکورٹی کدھر تھی، اور لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کو خالی کس نے چھوڑا، اور 3.5 گھنٹے تک وہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا، یہ سامنے سی سی پی او کا گھر ہے، اس کو کسی نے کچھ کیوں نہیں کہا، اس کی سیکورٹی محفوظ کیوں رہی، سب کچھ یہ ہوتا رہا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو ہی نشانہ بنایا گیا؟ نمبر 1، آرمی کے رینک اور فائل میں عسکری تنصیبات کے نقصان اور جلاؤ گھراؤ پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پایا جانا چاہیے، لیکن یہ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کون کر رہا تھا؟ یہ گلو بٹ کون تھے؟ یہ کون سا سٹائل ہے؟ ماڈل ٹاؤن، سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی ہوا تھا، اور اس سانحہ ماڈل ٹاؤن میں بھی پہلے 14 لاشیں گرائی گئیں، معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا جو درود پاک پڑھ رہے تھے، طاقت کا نشہ تھا، اور اس کے بعد یہ مناظر گلو بٹ نکلا، پولیس کی سرپرستی میں سب کچھ ہوتا رہا۔ وہ جو ایک ڈنڈا لے کے منہ پہ نقاب لگا کے، وہ ڈنڈا بھی فورس کا ہے، کسی پولیس کا ہے یا کسی اینٹی رائٹ فورس کا ہے، وہ ڈنڈا، وہ ملزم کدھر ہے جو یہ سارے کام، گاڑیاں توڑ رہا تھا، گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا تھا،
پھر کہا گیا جی فوجی تنصیبات حملہ کرنے والے افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا اعادہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ پہلے تو جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سب کچھ سامنے آنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہے کون، ماسٹر مائنڈ کون ہے، ماسٹر پلیئر کون ہے، یہ سارے کا سارا کون کر رہا تھا۔ نگراں حکومت کدھر تھی، آئی جی پنجاب وہ ان کی فورس کدھر تھی، رینجرز کے جوان کدھر تھے، رینجرز کی فورس کدھر تھی، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد پتہ چلنا چاہیے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ فوج کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ناقابل تردید شبہات کی بنیاد پر افواج پاکستان ان حملہ منصوبہ سازوں، اکسانے والوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے تمام مجرموں سے بخوبی واقف ہے، ان کو منظر عام پہ لانا چاہیے۔ اور کانفرنس میں گزشتہ دنوں کے دوران امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایک سیاسی جماعت کی قیادت نے محض اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ جب ایک سیاسی جماعت کو جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اسی سیاسی جماعت کو پچھلے 13 مہینے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو، اور اسی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے فالوئنگ ہے، ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کو پاکستان کا دشمن سمجھ لیا گیا ہے، ان کو پاکستان کا غدار سمجھ لیا گیا ہے، ان کو شر پسند کا درجہ دے دیا گیا ہے، ان کو باغی اور غدار کا درجہ دے دیا گیا ہے، تو کیا اس سے مسئلے کا حل نکل آئے گا؟ کیا یہ سارا کچھ کھیل کہاں سے کھیلا گیا؟ یہ کھیل تو دو باتیں ہیں۔ پہلا کھیل کھیلا گیا جناب باجوہ نے کھیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اور وہ ایکسٹینشن کے ارد گرد گھوم رہا تھا، نمبر 1۔ دوسرا کھیل، یہ آگ کیوں لگی؟ یہ آگ اس وقت لگی جب حکم دیا گیا اس افسر کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس افسر کو پتہ کرنا چاہیے وہ کون سا افسر ہے جس نے حکم دیا کہ عدالت کے شیشے کھڑکیاں توڑ کے عمران خان کو گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر اٹھا کر لانا ہے اور اس کی تذلیل کرنی ہے۔ وہ افسر کون تھا؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ سارے کے سارے معاملات واپس ادھر سے شروع ہوں گے جہاں سے یہ ختم ہوئے تھے۔ اصل معاملہ یہ ہے، جب آپ جس کے لاکھوں ووٹر ہوں، سپورٹر ہوں، جو ایک اپنا حق مانگ رہا ہے، ووٹ کا حق مانگ رہا ہے، پاکستان کے عوام ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں، وہ بیلٹ مانگتے ہیں، انہیں بلٹ دی جا رہی ہے۔ یہ وہی کام کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، بھارتی فورسز کر رہی ہیں مقبوضہ وادی کے مکینوں کے لیے کہ وہ بیلٹ مانگتے ہیں، ان کو بلٹ دی جاتی ہے، اور وہ بیلٹ مانگتے ہیں، ان کے گھروں میں چار دیواری کو تحفظ کو پامال کیا جاتا ہے۔ وہ بیلٹ مانگتے ہیں، خواتین بیلٹ کا حق مانگتی ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ ہو رہا ہے۔ یہ مناظر جو ہیں یہ معمولی مناظر نہیں ہیں، ان مناظر کو دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں۔ بریفنگ کے دوران فورم کو آگاہ کیا گیا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی، تاریخی عمارتوں کو نظر آتش کرنے اور فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ مشتمل ایک مربوط منصوبے پر عمل درآمد کرایا گیا تاکہ ادارے کی بدنامی ہو سکے، جبکہ سارا عمل ایک ذاتی سیاسی ایجنڈے کے حصول کے لیے تھا۔ یہ سارے کا سارا ازیوم کیا جا رہا ہے۔ اس جس گرفتاری کو سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اب غیر قانونی غیر آئینی قرار دے چکی ہے، وہ جو اٹھایا گیا تھا عمران خان صاحب کو، اگر آپ کا پریس ریلیز شروع وہاں سے ہوگا کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی تھی اور نیب کا کہا جائے گا کہ یہ نیب نے کیا تھا، تو نیب والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، تو اس سے پارٹی تو بننا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ پارٹی جب تک آپ پارٹی بنتے رہیں گے یہ معاملات خراب ہوتے رہیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ پاکستان کے عوام اب سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف نے اس سارے معاملے پر فوجی فارمیشن کی جانب سے تحمل اور پختہ رد عمل کو سراہا۔ درست فورم نے واضح کیا کہ کسی بھی ایجنڈے کے تحت فوجی تنصیبات اور مقامات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ تو آج سب کو جانے کی اجازت دی گئی، اور وہاں پہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم صاحبہ، پتہ نہیں کون کون اکٹھے ہوئے، اور تمام قائدین وہاں پہ کھڑے ہو کے، اور دفعہ 144 سارا کچھ وہ ملیا میٹ، نہ آنسو گیس، نہ پولیس، نہ لاٹھی چارج، کچھ بھی نہیں، اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل ججز کے بارے میں جو کچھ وہاں زبان استعمال کی گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ کون سا ایجنڈا ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ فورم نے واضح کیا کہ شرمناک پروپیگنڈا کا مقصد مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان خلیج، جبکہ مسلح افواج کے رینک اینڈ فائل کے اندر دراڑ پیدا کرنا ہے۔ تو اس کا ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خلیج جو پیدا ہو رہی ہے، یہ خلیج جو ڈرائنگ روم میں جنرل باجوہ نے فیصلے کیے تھے، یہ خلیج وہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ یہ خلیج جو پیدا ہو رہی ہے، جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ نمبر 1، نمبر 2، یہ خلیج پیدا ہو رہی ہے جب ایک سیاسی جماعت کو، ایک سیاسی لیڈر کو جب آپ باغی ڈکلیئر کر دیں اور فیصلہ کر دیں کہ یہ باغی ہے، یہ شرپسند ہے، یہ غدار ہے، اور اس کے
اس کے لیے اس کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ بھی سب کے سب غدار ہوں گے، باغی ہوں گے، اور جو کاؤنٹر نیریٹو دے گا وہ بھی غدار اور باغی ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ جو ساری مسلح افواج اور عوام کے درمیان یہ خلیج پیدا ہو رہی ہے، یہ مسلح افواج اور عوام کے درمیان خلیج نہیں ہے، یہ 3-4 جو اوپر بیٹھے فیصلہ کرتے ہیں ان کے درمیان اور عوام کے درمیان خلیج ہے، اور درمیان میں افواج پاکستان جو ہے وہ اس کی تصویر خراب ہو رہی ہے۔ مسلح افواج کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ کبھی بھی عوام جو ہیں اس حد تک جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تیار نہیں ہوئے تھے، اس وقت پر عوام نکلے تھے پرویز مشرف صاحب کے خلاف جب چیف جسٹس افتخار چودھری کو، چیف جسٹس آف پاکستان کا گریبان پکڑا گیا تھا، اس کو کھینچا گیا تھا، تب وہاں سے آگ لگی تھی، اور اب بھی یہ آگ وہیں سے لگی ہے کہ آپ ایک منتخب وزیر اعظم سابق، اس کو جب حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو عدالت کے کھڑکے شیشیاں توڑ کے ان کو گرے باندھ سے پکڑ کر گھسیٹ کے لانا ہے، تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ خلیج کیوں پیدا ہو رہی ہے اور اس خلیج کو روکا کیسے جاتا ہے، یہ بھی آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ فورم کا کہنا ہے کہ دشمن قوتوں کے شیطانی پروپیگنڈے کو عوام کی حمایت سے شکست دی جائے گی۔ بالکل عوام کی حمایت، عوام آپ سے مانگ رہے ہیں، عوام آپ سے بیلٹ مانگ رہے ہیں، عوام آپ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق رائے دہی دے دیں، عوام مانگ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ٹولہ مسلط کیا گیا ہے اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عوام پوچھتے ہیں کہ وہ میمو گیٹ کہاں گیا، عوام پوچھتے ہیں وہ ڈان لیکس کہاں گیا، عوام پوچھتے ہیں کہ وہ جہاں باجوہ آرمی چیف کو، DGISI جہاں فیض حمید کو، جرنیلوں کو گالیاں دینے والے وہ سب کے سب کہاں ہیں، وہ کہاں گیا آرمی ایکٹ؟ کیا اس وقت بغاوت کے مقدمے، اس وقت غداری کے مقدمے، اس وقت چادر اور چار دیواری، کیا اس وقت کسی خاتون کی عزت کو پامال کیا گیا، دوپٹہ نوچا گیا، بچیوں کو اغوا کیا گیا، بچیوں کو اٹھایا گیا؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ راستہ تو آپ لوگوں نے، کمزوری تو آپ لوگوں نے خود دکھائی ہے، ان سب کے سامنے سرنڈر کر کے کمزوری تو آپ لوگوں نے خود دکھائی ہے، کسی اور نے تو نہیں دکھائی۔ فورم نے موجودہ غیر مستحکم سیاسی صورتحال میں قومی سطح پر تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ عوام، اعتماد، معاشی ترقی اور جمہوری نظام کو دوام بخشا جا سکے۔ اگر یہ پریس ریلیز یہاں سے شروع ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اگر یہ پریس ریلیز یہاں سے شروع ہوتی تو بہت اچھا ہوتا کہ فورم نے موجود غیر مستحکم سیاسی صورتحال میں قومی سطح پر تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، وہ تو کئی دفعہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ چکے ہیں، لیکن کون نہیں آ رہا؟ وہ نہیں آ رہا جن کو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ کھلے عام بھی کہہ چکے ہیں، بند کمروں میں بھی کہہ چکے ہیں، اب بھی کہہ چکے ہیں، لیکن وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایک ووٹ کر کے ان سب کو جمع کیا گیا۔ علی وزیر کو جیل سے نکال کے لا کے ووٹ ڈلوایا گیا اور اس کے بعد دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک قتل کے مقدمے کے ملزم کو باہر سے لایا گیا، ووٹ ڈالا، واپس چلا گیا۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کانفرنس کے شرکاء نے شہدائے پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ یہ شہداء کبھی بھی متنازع نہیں رہے، شہداء کو اب بھی ہر پاکستانی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا، اور شہداء کی فیملیز کو، غازیوں کو سیلوٹ کرتا ہے، اور میں بھی سیلوٹ کرتا ہوں۔ مسئلہ صرف وہ ہے جب 3-4 لوگ بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں، اور وہ فیصلے نہ آئینی ہوتے ہیں، نہ جمہوری ہوتے ہیں، نہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، وہ فیصلے کیے جائیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے، اگر وہ فیصلے نہیں کیے جائیں گے تو یہ خلیج بڑھتی جائے گی۔ کہاں ہیں عمران ریاض خان، کہاں ہیں اوریہ مقبول، کہاں ہیں وہ خواتین جو سوشل میڈیا پہ اور جو آ کے احتجاج کرتی تھیں؟ آپ تو ریٹائرڈ ایئر کموڈور سجاد، ان کی عمر کتنی ہے، ایک ASI کے ہاتھوں ان کو ذلیل کروا رہے ہیں۔ ہاں جی، امجد شعیب صاحب، یہ سارے کے سارے ریٹائرڈ جرنیل ہیں، سینئر موسٹ جرنیل ہیں، کیا وہ سارے کے سارے بیوقوف ہیں؟ ان ساروں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہ سسٹم کو قبول نہیں کر رہے، وہ اس سسٹم کو پاکستان کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ساروں کا دماغ خراب ہے؟ کیا وہ سارے غدار ٹھہر گئے؟ کیا وہ سارے باغی ہیں؟ کیا وہ سارے شر پسند ہیں؟ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔